نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 146۔ سأصرف ان قریب پھیروں گا میں عن آیاتی اپنی آیتوں سے الذین ان کو یتکبرون جو غرور کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق، وَإِن يَرَوْا اور اگر دیکھیں وہ کل تمام آیات نشانیوں کو، لا یؤمنوا نہ ایمان لائیں گے وہ بہا ساتھ اس کے، وَإِن اور اگر یروا دیکھیں وہ سبیل الرشد راستہ ہدایت کا، لا یتخذوہ سبیلا تو نہ پکڑیں گے وہ اس رستے کو، وَإِن یروا اور اگر دیکھیں وہ سبیل الغی راستہ گمراہی کا، یتخذو پکڑے یعنی وہ بنائیں اس کو سبیلا راستہ، ذالک یہ بِأَنَّهُمْ بسبب تحقیق اس کے وہ کذبوا جھٹلایا انہوں نے بِآیاتنا ہماری آیتوں کو، وَكَانُوا اور تھے وہ عنہا اس سے غافلین غافل۔ اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات ان لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جن کے دل میں تکبر ہو۔ تکبر کی اصل میں ڈیفینیشن ہی کیا ہے؟ بطر الحق و غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، یہ ہے تکبر۔ تو جب کسی انسان نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ لیا ہوگا تو پھر کسی انسان کا کلام تو کیا اللہ کا کلام بھی اس کے سامنے پیش آئے تو وہ اپنے تکبر کی بنا پر اس کا بھی انکار کر دے گا۔ تو تکبر کے نقصانات میں سے سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ انسان کو پھر اللہ کی آیات کی سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں کہ آیات دو قسم کی ہیں، ایک تو یہ آیات جو ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے، اور دوسری کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہے۔ تو جس دل کے اندر تکبر ہوگا اس کو نقصان کیا ہوگا؟ نہ تو اس کو یہ کونی آیات اور نہ ہی شرعی آیات، کوئی بھی اس کو آیات نظر ہی نہیں آئیں گی، وہ ان کو ابزارب نہیں کر پائے گا، سمجھ نہیں پائے گا۔ فی الارض بغیر الحق یعنی جو میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اور اگر سب نشانیاں دیکھیں ان پر ایمان نہ لائیں، یعنی وہ نشانیاں دیکھتے تو ہیں، بظاہر ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، دل بھی ہیں، لیکن نہ تو وہ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں یعنی ان کو اللہ کی ذات نظر نہیں آتی، ان کانوں سے وہ سنتے تو ہیں لیکن اللہ کی بات سنائی نہیں دیتی، اور اس دل سے سوچتے تو ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے۔ کیوں؟ کہ ان کے دل میں تکبر ہے، اس دل کے اوپر ایسا غلاف چڑھ چکا ہے کہ جس کے اندر ہدایت کی بات سما نہیں سکتی، اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں اس میں چلنا پسند نہ کریں، اور پھر اوپر بات یہ ہے کہ جو غلط رستہ ہے وہ بہت اپیلنگ ہے، وہ بہت فیسینیٹنگ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کسی بچے کو ہی دیکھ لیں کہ جو برے کام ہوتے ہیں اس کی طرف بچہ خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے۔ اگر اس کو آپ نے ایٹیکیٹ سکھانے ہوں، کچھ اچھی چیز کی طرف لانا ہو، جیسے بچوں کو قرآن کریم وغیرہ کی کلاس دلوانی ہے تو کتنا ان کو کرنا پڑتا ہے، انکریج کرنا پڑتا ہے، موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، اور دوسری طرف اگر کھلانے کے لیے آپ ان کو لے جائیں وہ خود بخود کھیلتے چلے جائیں گے، آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ اب تم کھیل لو۔ تو بات یہ ہے کہ اچھائی کی طرف نفس کو گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے۔ اچھائی جو نیکیاں ہیں یہ نفس پر بہت بھاری ہیں، انسانی جو نفس ہے وہ ہمیشہ برائی کی طرف خود بخود راغب ہو جاتا ہے۔ میں جیسے اکثر کہتی ہوں نا کہ اپنے آپ کو اچھائی کی طرف گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے اور برائی کی طرف انسان خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو یہی ہے نفس سے انسان کی جنگ۔ دیکھیں کہ صبح نرم گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور اپنی نیند حرام کر کے فجر کی نماز پڑھنا، یہ نفس پہ بھاری ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کو دیکھ لیں، آپ روزے کو دیکھ لیں، کھانے پینے کی ہمیں کتنی عادت ہوتی ہے، کتنے ہم شوقین ہیں کھانے پینے کے، سارا دن کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو اگر اللہ کی خاطر ہمیں کھانا پینا چھوڑنا پڑے تو وہ ہمارے نفس پہ بھاری ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں جو غلط چیزیں ہیں ان کی طرف ہمارا نفس خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی لوگوں کی طرف یہاں بات کی جا رہی ہے کہ اگر سب نشانیاں دیکھیں ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں اس میں
چلنا پسند نہ کرے اور گمراہی کا رستہ نظر پڑے تو اس میں چلنے کو موجود ہو جائیں. یعنی اگر کوئی غلط بات پتہ چلے، کوئی غلط رستہ ہو تو اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے، اس بات کو فوراً اڈاپٹ کر لیں گے، لیکن نیکی کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان سے بے خبر بنے رہے. والذین، اور وہ لوگ کذبوا جھٹلایا جنہوں نے بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرۃ اور آخرت کی دن کی ملاقات کو، حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال، اور جنہوں نے ہماری آیتیں اور آخرت کے دن کو جھٹلایا ان کے سب اعمال اکارت ہو گئے. یعنی جنہوں نے آخرت کے لیے تو نیت ہی نہ رکھی تھی، ان کو اپنے ہر اچھے اور برے عمل کا صلہ دنیا ہی میں چاہیے تھا. اگر جو آخرت پر پکا یقین کرے تو اس کو کیا ہے، وہ تو ہر اپنے عمل کا جو ریوارڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چاہے گا اور آخرت میں چاہے گا. لیکن ہم جیسے جو شارٹ ٹیمپرڈ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ چاہے نیکی کریں، کسی کے ساتھ اچھائی کریں، کچھ بھی ہم اچھا کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جلدی فائدہ مل جائے، ہمیں فوراً فائدہ حاصل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اور جنہوں نے ہماری آیتیں اور آخرت کے دن کو جھٹلایا ان کا سب کیا دھرا اکارت ہوگا. یعنی پھر ان کے اعمال کا ان کو دنیا ہی میں صلہ دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. حل نہیں یجزون، بدلہ دیے جائیں گے وہ الا مگر ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. جو انسان کی نیت ہوگی اس کو وہی ملے گا. جیسے وہ ہم حدیث پڑھتے ہیں نا نیت کے ٹاپک پر کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن کا آغاز ہوگا تو سب سے پہلے کسی سخی کو بلائے گا، شہید کو بلائے گا اور قاری کو بلائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ان کا کیا کیا. تو وہ اعتراف کریں گے. صحیح کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری راہ میں مال خرچ کرتا رہا. شہید کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو تیرے رستے میں جان لگا دی، جان قربان کر دی. اور اسی طرح قاری کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں تو صبح و شام تیری خاطر قرآن پڑھاتا رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری نیت یہ تھی کہ تمہیں صحیح کہا جائے، شہید کہا جائے اور قاری کہا جائے، تو اس لیے جو تمہاری نیت تھی وہ تو تمہیں مل گیا، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. وَاتَّخَذَ، اور بنا لیا قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعد ہی اس کے بعد، من حلیجہم ان کے زیوروں سے، اجلن بچڑا، جسدن ایک جسم تھا، لہو اس کے لیے، خوار آواز تھی. خوار کہتے گائے کے یا اونٹنی کے بچے کے بولنے کی آواز. علم کیا نہ، یرو دیکھا انہوں نے، انہو بے شک وہ، لا یکلمہم نہ بات کرتا ان سے، ولا اور نہ، یہدیہم ہدایت دیتا وہ انہیں، سبیلا راستے کی. اتخذوہ بنا لیا انہوں نے، وکانو اور تھے وہ، ظالمین ظالم. اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے ہوئے تھے، ان کو وہ شریعت کی تختیاں دی جانے والی تھیں، وہ تورات کے احکامات لینے کے لیے جب کوہ طور پر حاضر تھے، وہاں گئے ہوئے تھے، تو پیچھے ان کی قوم نے کیا کیا کہ ایک بچڑے کو معبود بنا لیا. بچڑا بھی کیسا تھا کہ اس کی آواز تھی. یعنی بچڑا کچھ اس طرح سے کریٹ کیا گیا تھا کہ جب اس کے اندر سے ہوا کا گزر ہوتا تو اس میں سے آواز آتی. تو کیا نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہ کرتا اور نہ انہیں کچھ راہ بتائے، اور وَكَانُوا ظَالِمِينَ اور وہ ظالم تھے. یعنی انہوں نے صرف ایک آواز کو سن کر اس کو خدا بنا لیا. یعنی ان کے نزدیک یہ ایک بڑی چیز تھی. کیا کیا کہ جو سامری تھا ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہی تھا، اور انہوں نے کیا کیا کہ ساری عورتوں سے اور ادھر ادھر سے سونا اکٹھا کر کے اس کو پگھلا کر تو سونے کا ایک بچڑا بنا لیا. اور جب اس میں سے ہوا گزرتی اور آواز آتی جیسے وسل وغیرہ بجتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی کوئی پاورفل چیز ہے، یہ تو بولتا بھی ہے. حضرت موسیٰ جس خدا کی بات کرتے ہیں وہ تو بات بھی نہیں کرتا، آواز بھی نہیں آتی اس کی، تو یہ خدا زیادہ اچھا ہے یہ جو بولتا تو ہے، جس کی آواز تو آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، وہ صرف آواز تو نکالتا ہے لیکن بات کوئی بامانی بات تو نہیں کرتا، کوئی ان کو ہدایت کا رستہ تو نہیں دکھاتا. اتخذوہ وکانوا ظالمین، تو انہوں نے اپنے جان پہ ظلم کیا. ظلم حدیث میں آیت میں آتا ہے نا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے.
تو یہاں ظالمین سے مراد یہی ہے کہ انہوں نے شرک کر لیا، اللہ کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اپنے لیے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہوئے تھے۔ وَلَمَّا اور جب سُکِتَ نادم ہوئے وہ فی ایدیہم اپنے ہاتھوں میں، ورعوا اور دیکھا انہوں نے انہم بے شک وہ قد بے شک دلوا گمراہ ہوئے، قالوا انہوں نے کہا لئن لم البتہ اگر نہ یرحمنا رحم کرے ہم پر ربنا رب ہمارا، ویغفر لنا اور بخشے وہ ہمیں، لنکونن البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اور جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم بہک گئے تھے تو بولے اگر ہمارا رب ہم پر مہربانی نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یعنی جو شرک ان سے ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا بھی دی تھی کہ کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یعنی مشرکین ان میں سے جو تھے جنہوں نے شرک کر لیا تھا تو موحدین ان کو قتل کریں، یعنی اپنی برادری کے لوگوں کو قتل کیا جائے، تو تب ان کی اس جرم کی جو مطلب ازالہ ہو سکے گا۔ ولما اور جب رجع لوٹے موسیٰ علیہ السلام الا طرف قومی ہی اپنی قوم کی طرف، غضبان غضبناک ہوئے، اسفا افسوس کرتے ہوئے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹے تو غصے میں جھنجھلائے ہوئے تھے، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ میں 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گیا اور ان لوگوں نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو اس چیز نے ان کو بہت ہی غیظ و غصے میں مبتلا کر دیا۔ قالا کہا بئس ما خلفتمونی برا ہے وہ جو پیچھے کیا تم نے میرے، یعنی بہت ہی گھٹیا کام کیا تم لوگوں نے، من بعدی میرے بعد، اعجلتم کیا جلدی کی تم نے، امر ربکم اپنے رب کے حکم کے بارے میں، یعنی میں اللہ سے حکم لے کر آ ہی رہا تھا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور ڈال دی آپ نے تختیاں، یعنی وہ تختیاں جن کے اوپر تورات کے احکامات لکھے ہوئے تھے، شریعت کے احکامات کو نندا کیے گئے تھے، وہ انہوں نے ڈال دی۔ یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی باہر سے آئے اور گھر میں دیکھے کہ بالکل ہی ایک اپوزٹ سین چل رہا ہے، جو چھوڑ کے گیا تھا ایسا تو کچھ ہی نہیں، سارے حالات ہی بکھرے پڑے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ انسان کے ہاتھ میں جو چیز ہوگی غم و غصے کے ساتھ وہ بھی گر جائے گی۔ تو بالکل اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور ڈال دی آپ نے تختیاں، یعنی آپ نے وہ جو تختیاں لینے گئے تھے کوہ طور پر وہ وہیں رکھ دی، وہیں چھوڑ دی، اور کہنے لگے کہ کیا کیا تم نے میرے بعد، کیا ہی بری جان نشینی کی تم نے میرے بعد۔ وَأَخَذَ اور پکڑ لیا آپ نے برأسی سر اخیہ اپنے بھائی کا، کون سے بھائی کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہوئے تھے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو یہاں چھوڑ کے گئے تھے، اور ان کو تاکید بھی کر کے گئے تھے کہ ان کا مطلب آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ کچھ غلط نہ کریں میری قوم کے لوگ، یا جو روح کھینچتے ہوئے اسے الیہی اپنی طرف، یعنی جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے اپنی قوم کا یہ حال دیکھا کہ یہ تو بچڑے کے آگے پیچھے پڑے ہیں اور اس کے آگے سر نگے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، تو آپ نے ادھر ہی تختیاں پھینکی اور اپنے بھائی کا کے سر کے بال ہی پکڑ لیے، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو کہنے لگے قال ابن امہ اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے بھائی، ان القوم استضعفونی وکادوا کہ اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم کہ بے شک یہ قوم استضعفونی کمزور سمجھا انہوں نے مجھے، وقادو اور قریب تھا یقتلوننی کہ وہ قتل کر دیتے مجھے۔ جب حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بال پکڑ لیے کہ یہ کیا ہوا کہ میرے بعد تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو بات کلیئر کی کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا، یعنی آپ تو یہاں نہیں تھے، مجھے انہوں نے اکیلے پایا اور میں نے جب ان کو شرک سے روکا، اس بچڑے کی عبادت کرنے سے روکا، تو قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، یعنی یہ لوگ تو میری جان کے دشمن ہو لیے تھے جب میں نے ان کو بچڑے کی عبادت سے روکا۔ فلا تشمت تو پس نہ ہوش کر تو بیل اعدائی میرے ساتھ دشمنوں کو، یعنی مجھے اگر اس طرح آپ پکڑیں گے تو دشمنوں کو خوشی ہوگی، یعنی کس طرح سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے بال پکڑ لیے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین اور مجھے ظالموں میں سے نہ ملا، یعنی میں نے تو ان کو روکا تھا، میں نے اپنا کام کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے میری بات نہ سنی بلکہ مجھے ہی قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے۔ قال رب اغفر لی عرض کی اے میرے رب بخش دے مجھے، ولی اخی اور میرے بھائی کو،
یعنی یا اللہ مجھے اور میرے بھائی کو تو بخش دے، وَأَدْخِلْنَا اور داخل کر تو ہمیں فی رحمتک اپنی رحمت میں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین اور بے شک تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے پھر اپنے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، حالانکہ ان کا قصور نہیں تھا، لیکن کیا تھا احتیاط کا تقاضا کہ یہ بھی اس شرک میں جہاں اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تو کہیں اس شرک کی کوئی ان کے اوپر کوئی اس کا عکس نہ پڑ جائے اور ان کو بھی اس کی سزا نہ دے دی جائے، تو فوراً اپنے رب سے اس شرک کی معافی مانگنے لگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔